شروع کیا تھا اس میں بنیادی طور پر 8 عنوانات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان 8 عنوانات میں سے تقریباً 6 عنوانات کے اہم مسائل اور احکام آپ کے سامنے کل عرض کر دیے تھے۔ آج جو ہے بنیادی طور پر 2 عنوانات کے چند اہم مسائل رہتے ہیں۔ ایک عنوان نمبر 7 ہے اعتکاف کی قضا، اور دوسرا ہے خواتین کے اعتکاف۔ تو خواتین کے اعتکاف کے اکثر مسائل تو مردوں جیسے ہیں جو پچھلے ہی عنوانات کے تحت آ گئے، لیکن یہاں الگ سے خواتین کے اعتکاف کے لیے الگ الگ چند بنیادی احکامات بتائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ عنوان نمبر 8 کے تحت آ جائیں گے۔ تو آج جو عنوان ہے ہمارے پاس، یہاں سے شروع ہوگا اعتکاف کی قضا۔ اعتکاف کی قضا کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہم نے کل پڑھا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف ہے، وہ جب بھی ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ٹوٹ جائے، خواہ کسی نے جان بوجھ کر اسے توڑا ہو، خواہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا ہو یا بغیر عذر کے، بہر صورت اس کی قضا لازم ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، جب ایک انسان پر اعتکاف کی قضا لازم ہو گئی، اب جب وہ اس اعتکاف کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر تو وہ رمضان کے مہینے میں ہی اس اعتکاف کی قضا کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں تو ویسے بھی روزہ ہوگا، لیکن اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اس اعتکاف کی قضا کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال، جیسے ایک شخص ہے، اس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھا 20 رمضان سے، اور تقریباً 25 تک گیا، اور 25 رمضان کو اسے کوئی عذر پیش آیا جس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ عید کے بعد اعتکاف کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ عام دنوں میں جب اعتکاف کی قضا کرے گا تو جتنے دن کے اعتکاف کی قضا کرے گا وہ آگے وضاحت آ جائے گی کتنے دن قضا کرے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اسے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگلے رمضان میں جا کر اس اعتکاف کی قضا کروں گا، تو اگلا رمضان جب آئے گا تو اس میں اعتکاف کرے قضا کی نیت سے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو اس کی نیت سے قضا کرے گا تو روزہ پہلے سے ہی ہوگا۔ بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اعتکاف کی جب قضا کرنی ہوگی تو ضروری ہے کہ انسان روزے میں ہو، روزہ دار ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ یہ بڑا اہم ہے کہ رمضان میں جب سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو انسان پر صرف ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے۔ عمومی طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بھائی نے یا ایک بہن نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف شروع کیا تھا، اور اس کا اعتکاف 23 رمضان یا 24 رمضان کو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے۔ اب وہ جب قضا کرے گا تو کیا باقی تمام دنوں کی قضا کرے گا؟ مثال کے طور پر جو 5-6 دن بچ گئے ہیں تو وہ جب قضا کرے گا تو ان 5-6 دن کی قضا کرے گا یا صرف ایک دن کی؟ تو یہ ذہن میں رہے، ایک دن کی قضا کرے گا۔ اگر ایک آدمی 20 رمضان کو اعتکاف پہ بیٹھا، 21-22 تک ہوا اور پھر اعتکاف ٹوٹ گیا، تو 8 دن کے بجائے ایک دن، 28 تک پہنچا 2 دن کے بجائے ایک دن، تو باہر صورت صرف ایک دن کا قضا، ایک دن کی قضا لازم ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اعتکاف کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر جس انسان کا سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے نا اور اس پر قضا لازم ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دن کے ٹائم میں کسی وقت اس کا اعتکاف ٹوٹا ہو، مثال کے طور پر صبح جو سحری کے بعد، مطلب فجر سمجھ لیجئے، فجر سے لے کر افطاری تک اس درمیان میں جو دن کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اگر اس ٹائم میں کسی کا اعتکاف ٹوٹا ہو، پھر جب یہ آدمی قضا کرے گا تو اس پر قضا بھی صرف دن کی ہوگی، رات کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بھی قضا کرنی ہو اس دن فجر سے پہلے پہلے سحری کے ٹائم مسجد میں جائے، یا جو اگر عورت ہے تو اعتکاف کی جگہ میں چلی جائے،
اور اعتکاف کی نیت سے، اور پھر غروب آفتاب تک، افطاری تک اس جگہ میں رہے اعتکاف کی نیت سے، تو یہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ اس اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹا ہے صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کے وقت میں دن میں، تو اس پر اعتکاف بھی دن کا لازم ہوگا۔ وہ جب قضا کرے گا تو فجر سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی جگہ میں جائے گا اور غروب آفتاب تک رہے گا تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کا اعتکاف ٹوٹا ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح سحری تک، اس کے ٹائم میں یعنی رات کے ٹائم میں کسی ٹائم میں اس کا اعتکاف ٹوٹا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو صبح سحری کے وقت، یعنی فجر سے پہلے پہلے غروب آفتاب کے بعد جو رات کا ٹائم، تو اس پر پھر اعتکاف بھی رات کے ٹائم کا لازم ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، افطاری سے پہلے پہلے وہ مسجد میں یا اعتکاف کی جگہ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور صبح جب سورج اور اگلے دن، یعنی ایسی صورت میں پھر سمجھ لیجئے کہ رات اور دن دونوں کا اس پر قضا لازم ہوگی، اگلے دن جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت اعتکاف مکمل ہوگا۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے، جس صورت میں رات کو اعتکاف ٹوٹا ہے، اس صورت میں دن اور رات دونوں کی قضا کرنی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے جائے گا اعتکاف کی جگہ پر اور اگلے دن کے غروب آفتاب تک یہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔ پہلی صورت میں صرف دن کا اعتکاف تھا، اور اس صورت کے اندر دن اور رات کا دونوں کا اعتکاف جو ہے وہ لازم ہوگا۔ بہرحال ایک دن کا اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اپنی آڈیوز آف کر لیجئے۔ اچھا، ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے، اگر کسی کا رمضان کے آخری عشرے میں کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا، سنت اعتکاف، تو کیا وہ اعتکاف توڑ کر گھر چلا جائے؟ یا تو ایسی صورت میں اگر اس کے لیے اعتکاف کو آگے جاری رکھنا ممکن ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کو بیماری شروع ہو گئی یا حیض شروع ہو گیا، ایسی عورت تو پھر نہیں بیٹھ سکتی نا، وہ اٹھ کر اعتکاف توڑ دے۔ لیکن اگر کوئی مرد ہے، وہ مسجد میں تھا اور مسجد میں کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو وہ گھر بھی آ سکتا ہے، اب تو اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، اور وہیں پر رہ کر نفلی اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ اور جب نفلی اعتکاف کرے گا، اس کی تفصیل ہم نے کل پڑھی تھی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے، باہر بھی جا سکتا ہے، اور اس پر جو سنت اعتکاف کی پابندی ہے وہ لازم نہیں۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر 23 رمضان کو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس پر ایک دن کی قضا لازم ہے یا ایک رات کی قضا لازم ہے، یا دن اور رات کی، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی رمضان کے اندر ہی قضا کرے تو بالکل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 23 رمضان کو اس کا اعتکاف ٹوٹا تھا، 27 رمضان کو وہ دوبارہ گیا ایک دن کی قضا کرنے کے لیے، اور ایک دن کا قضا کر لیا اس نے، تو ٹھیک ہے، اسی رمضان میں بھی اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھ لے آپ۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اعتکاف کی قضا سے متعلق اہم پوائنٹ۔ اب یہاں سے خواتین کے، یعنی پوائنٹ نمبر 8 ہے خواتین کے اعتکاف کے مسائل اور احکام۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے اکثر مسائل مردوں جیسے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلنا درست نہیں ہے، تو عورت کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا بلا ضرورت درست نہیں ہے۔ اور باقی بھی وہی بات ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ حیض وغیرہ کی صورت میں نہیں رکھ سکتی اعتکاف۔ باقی چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، پہلا تو یہ کہ عورت جو ہے وہ تو مسجد میں اعتکاف نہیں میں، عورت کے لیے باہر مستقل طور پر مسجد جانا، اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ بھئی کسی محلے کی مسجد میں جا کر اعتکاف پر بیٹھے، کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے باہر جانے سے علماء منع کرتے ہیں، تو اعتکاف کے لیے بھی باہر جانے سے منع کرتے ہیں۔ عورت جو اعتکاف پہ بیٹھے گی وہ مسجد بیت، یعنی گھر کے اندر جو مسجد ہے اس میں اعتکاف پر بیٹھے گی۔ گھر کے اندر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جس کو گھر والوں نے نماز کے لیے مختص کیا ہو، خاص کیا ہو، اور وہاں پر لوگ وہیں پر آ کر نماز پڑھتے ہوں، تو اسی جگہ اعتکاف کرے۔ اگر نماز کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے، بعض گھروں میں ایسے کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، تو پھر اعتکاف سے پہلے پہلے اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لے کہ بھئی میں کل شام سے یہاں یا پرسوں شام سے یہاں اعتکاف پہ بیٹھوں گی، اور اپنے لیے جگہ خاص کر دے۔
اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر جیسے ہی 20 رمضان کا غروب آفتاب سے پہلے پہلے جلدی جلدی کوئی بھی جگہ اپنے لیے خاص کر کے صاف سی جگہ ہو وہ بس وہاں پر اعتکاف کے لیے کوئی جگہ خاص کر لے تو اعتکاف ٹھیک ہے شروع ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جگہ سے متعلق. یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ مکمل کمرے کو اپنے لیے اعتکاف کی جگہ بنا سکتی ہے کہ بھئی بس مکمل کمرہ وہ کہے کہ اس مکمل کمرے کو میں اپنے لیے اعتکاف کے لیے خاص کرتی ہوں اور مکمل کمرہ جس طرح مردوں کے لیے مکمل مسجد ہوتی ہے تو کیا عورت جو ہے وہ مکمل کمرے میں چل پھر سکتی ہے اعتکاف میں اور اپنے لیے وہ مکمل جگہ کو مکمل سمجھ لیجیے کمرے کو مسجد بنا لے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو حضرات ہیں ان کی رائے ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کے مطابق کہ بھئی کوئی واضح حکم تو نہیں ہے لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ جو چھوٹا کمرہ ہو یا چھوٹا گھر ہو اس کو مسجد قرار دیا جا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے اگر عورت جو ہے وہ پورے کمرے کو اپنے لیے اعتکاف کی جگہ بنانا چاہتی ہے تو اب دیکھا جائے گا وہ کمرہ بڑا ہے یا چھوٹا. اگر تو بڑا ہے تو پھر پورے کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنانا درست نہیں ہے, اس پورے کمرے میں ایک خاص جگہ اپنے لیے الگ کرے. اور اگر کمرہ چھوٹا ہے تو پھر مکمل کمرے کو ایسی صورت میں اعتکاف کی جگہ بنایا جا سکتا ہے. اب اگر جہاں تک یہ سوال ہے کہ بھئی چھوٹا کمرہ اور بڑے کمرے سے کیا مطلب ہے کہ یہ بڑا کمرہ ہے اور یہ چھوٹا کمرہ ہے, کوئی لمٹ کوئی حد اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اصل مدار جو ہے وہ عرف پر ہے, بنیادی طور پر وہ عرف پر ہے کہ عرف اور معاشرے میں جس کمرے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہو تو وہ چھوٹا ہوگا اور جس معاشرے میں جس کمرے کو بڑا سمجھا جاتا ہو وہ بڑا ہوگا. مثال کے طور پر اکثر معاشرے میں 10x10 کا جو کمرہ ہوتا ہے 10x10 اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس سے چھوٹے کمروں کو بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور 10x10 سے زیادہ بڑے جو کمرے ہوتے ہیں ان کو متوسط یا بڑا کمرہ سمجھا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اگر مجموعی اعتبار سے 20 فٹ کا کوئی کمرہ ہے تو اس کو چھوٹا سمجھا جا سکتا ہے یا اس سے چھوٹا چھوٹا ہے, لیکن اگر 20 سے زیادہ ہے مجموعی طور پر 10x10 سے زیادہ ہے 10x12 ہے 12x12 ہے 12x14 ہے یا اس طرح کمرہ ہے اس کو بڑا سمجھا جائے گا اور اس میں اپنے لیے ایک خاص جگہ کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اعتکاف کی جگہ یہی ہے, کوئی چادر وغیرہ رکھ کر کوئی چیز چارپائی وغیرہ رکھ کر اس جگہ کو اپنے لیے الگ کرے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا جی, عورت کا اعتکاف میں مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے, یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو, باقاعدہ مسجد جانا یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے ناجائز ہے اور اس کو سمجھ لیجئے کہ علماء نے منع کیا ہے. اچھا کن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا عورت کا؟ تو بنیادی بات ہے یہی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنی طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے بغیر, شرعی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے لیے باہر جانا ہے تو جائے, غسل واجب ہو گیا ہے اور وہ باہر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طبعی ضرورت ہے, کوئی قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کے بغیر جائے گی, شرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر اپنی جگہ سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر شرعی اور طبعی ضرورت کے لیے باہر گئی لیکن باہر جا کر کسی اور کام میں لگ گئی اور گھر کے کام کرنے لگی یا کوئی اور کام کرنے لگی تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نمبر 3, اسی طرح اگر عورت نے اعتکاف کے دوران روزہ توڑ دیا یا روزہ نہیں رکھا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دن یا رات کو کسی بھی ٹائم صحبت کر لی تو بھی اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح عورت کا جو حیض یا نفاس ہے وہ شروع ہو گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. جہاں تک صحبت کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ کی بات ہے وہ جائز ہے, مرد کے لیے تو منع ہے مسجد کے احترام کی وجہ سے, لیکن عورت کی جو جگہ ہے وہ تو مسجد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر جائز ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر بوس و کنار ویسے ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بوس و کنار کے ساتھ ساتھ انزال ہو گیا تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا بہرحال. لیکن یہ کہ ویسے ہی بوس و کنار وغیرہ کی اجازت ہے. اچھا یہ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کن ضرورتوں کے لیے باہر جا سکتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انسان عورت جو ہے وہ اپنی جگہ سے 2 قسم کی ضرورتوں کے لیے اور حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہے. ایک اس کی طبعی ضرورت ہے جیسے کہ مطلب پیشاب وغیرہ غسل جنابت وغیرہ یا اس کے لیے, اور دوسرا ہے شرعی ضرورت ہے. شرعی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہو, وضو کرنے کے لیے باہر جانا, ٹھیک ہے, تو غسل کرنے کے لیے باہر جانا, ٹھنڈک کی غسل نہیں
غسل جنابت وغیرہ. جہاں تک ٹھنڈک کے لیے غسل ہے اس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ کیا عورت جو ہے وہ اگر بہت سخت گرمی لگ رہی ہے اور اس کے لیے اندر رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کیا صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے باہر جا سکتی ہے؟ تو کل عرض کیا تھا کہ اگر اس کے لیے باہر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ اتنا دیر انتظار کرے کہ انسان کو پیشاب وغیرہ آ جائے, کوئی تبھی ضرورت پیش آ جائے, پھر اس پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے جائے اور وہیں پر اپنے اوپر پانی بھی بہائے ٹھنڈک حاصل کر کے ضمنی طور پر تو آ جائے. پھر یہ دیکھیے یہ وہی بات آ گئی. ہاں یہ ہم نے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر عورت اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر جائے گی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے, غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے, جو بھی ہے, اگر وضو پہلے سے موجود ہے اور دوبارہ وضو کرنے کے لیے جائے گی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے جائے گی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ہاں البتہ اگر قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو قضاء حاجت کے لیے جائیں اور قضاء حاجت کر کے وہیں پر جلدی جلدی اپنے اوپر پانی بہا دے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اتنی جلدی جلدی فارغ ہو کر آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کی اجازت ہے. یا جس جگہ پر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اسی جگہ پر کوئی انتظام کر لے اپنے لیے تو وہیں پر پھر باہر نکلے بغیر کوئی ٹپ وغیرہ رکھ کر تو اس جگہ پر بھی غسل کر سکتی. اچھا جی, وضو اور غسل کے لیے عورت اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل سکتی ہے. وہ میں نے آپ کو کل ہم نے پڑھا تھا. تو مردوں اور عورتوں کے احکام اس میں یکساں ہے. مطلب اگر عورت پر نماز کے لیے وضو یا غسل ضروری ہو گیا تو وہ جا سکتی ہے, یا نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے, سنت پڑھنا چاہتی ہے, وضو نہیں ہے, سجدے تلاوت کرنا چاہتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتی ہے, یا قرآن مجید کو چھونا چاہتی ہے اور وضو نہیں ہے تو وضو کے لیے جا سکتی ہے بالکل. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو وضو پہلے سے موجود ہے اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنا وضو نیا کروں, ٹھیک ہے, اور پھر نکل گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اگر وضو نہیں ہے, وضو ٹوٹا ہوا ہے اور پھر کوئی عبادت کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وضو کی ضروری ہے, پھر باہر جائے اور وضو کر کے واپس آ جائے. اچھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ اپنے اعتکاف والی جگہ سے نکل کر اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں. تو یہ بھی منع ہے. عورت جو ہے وہ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کے لیے سحری وغیرہ یا افطاری نہیں بنا سکتی. ہاں اعتکاف والی جگہ کے اندر رہ کر کوئی ہیلپ وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. کوئی پیاز وغیرہ ٹماٹر وغیرہ کاٹنا چاہے اعتکاف کی جگہ میں اندر رہ کر, لیکن باہر جائے گی اس کام کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ساری باتیں سنت اعتکاف کی ہے. اگر کوئی عورت نفل اعتکاف کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے مشکل ہے گھریلو کام کی وجہ سے کہ وہ سنت اعتکاف پہ بیٹھے, تو میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا اس کے لیے نفلی اعتکاف ہے. وہ نفلی اعتکاف پہ بیٹھے, کام کے لیے باہر جائے, واپس آئے اسی جگہ خاص جگہ میں, پھر کام کے لیے باہر جائے, جب بھی ضرورت پڑے باہر جائے اور آ جائے. لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا, وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اچھا, اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو تو جیسے میں نے عرض کر دیا عورت جو ہے وہ اپنی جگہ کے اندر رہ کر کھانا پکا سکتی ہے, لیکن باہر نہیں نکل سکتی تب بھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے یا نہیں. تو چونکہ اعتکاف تو کوئی واجب نہیں ہے نا, سنت ہے زیادہ سے زیادہ. اگر منت نہ مانی ہو تو واجب تو نہیں ہوتا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی کام جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے. تو اس لیے ایک حق ہے ایک قسم کا, تو اس لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اچھا, کچھ بہنیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو اعتکاف والی جگہ کے اندر رہ کر اپنی ضروری کام کرتی ہیں. مثال کے طور پر آن لائن کوئی پڑھاتی ہے اور ان کے لیے پورے 10 دن چھٹی کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر چھٹی کرنا ممکن ہے تو ٹھیک ہے چھٹی لے لے, لیکن اگر چھٹی کرنا مشکل ہو, ہوتا بھی یہی ہے بسا اوقات اگر 10 دن کی چھٹی کرتے ہیں تو وہ جو پڑھنے والے طلباء یا طالبات ہیں وہ چلے جاتے ہیں کہیں دوسری جگہ. تو ایسی صورت میں پھر اعتکاف والی جگہ کے اندر رہ کر کسی لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ پر آن لائن پڑھانا چاہے تو بالکل پڑھا سکتی ہے. اور خصوصاً اگر قرآن کی تعلیم ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, ایک قسم کی عبادت ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں. اچھا, یہ آخری نقطہ کہ اعتکاف میں مہندی لگانا یا ویکس لگانا اس سے تو کچھ نہیں ہوتا.
یہ ایسے کام نہیں ہے جس میں یعنی سمجھ لیجئے کہ اعتکاف پر کچھ فرق پڑتا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ فضول کام ہے، اس کے لیے باہر بعد میں وہ کرے، اور اعتکاف کی اندر جگہ کے اندر رہ کر اگر کوئی عورت جو ہے وہ مہندی لگاتی ہے اپنے لیے کسی اور کے لیے، تو پھر ایسے میں اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف میں جو ہے اپنے زیادہ تر کام جو ہے وہ عبادت کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہے آگے عورت جو ہے وہ بالوں میں تیل بھی لگا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی عدت تو نہیں ہے اعتکاف کے بالوں میں تیل نہیں لگائے، کنگھی بھی لگا سکتی ہے، اس سے اعتکاف میں کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صابن لگانے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر اگر جائے گی تو اگر وضو کرنا تھا، اصلاً وضو نہیں تھا اور وضو کے لیے گئی باہر اور پھر اس نے وہیں پر وضو کے دوران جو ہے وہ صابن استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ویسے ہی ہاتھ گندے ہو گئے اور باہر جا رہی ہے، باقاعدہ اصل مقصد وضو وغیرہ نہیں ہے، صابن سے ہاتھ دھونا ہے، تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے ہیں یا ٹوتھ برش استعمال کرنا ہے، مسواک وغیرہ استعمال کرنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کے لیے کوئی عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وضو نہیں تھا، وضو کے لیے گئی اور دوران وضو پھر اس نے ٹوتھ برش استعمال کر دیا یا مسواک استعمال کر دیا، ٹوتھ برش تو روزے میں دن کو استعمال نہیں کر سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب علماء نے یعنی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ گلے سے نیچے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، حلق اور ذرات، حلق سے نیچے ذرات جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن رات کو اگر وہ جائے گی تو کر سکتی ہے، وضو کے لیے جائے گی تو ٹوتھ برش وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہے اور مسواک بھی۔ اچھا، عورت اگر کوئی پردہ وغیرہ لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے تاکہ یکسوئی رہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر بھی اس نے اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر دی یا کوئی ایسی چیزیں رکھ دے جس سے معلوم ہو جائے کہ بھئی میرے حدود یہ ہے اعتکاف والے، تو بھی کافی ہے، اور باقاعدہ پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے تاکہ یکسوئی رہے۔ اچھا جی، یہ بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اعتکاف کے دوران کیا چارپائی وغیرہ یا بیڈ پر سو سکتے ہیں یا زمین پر ہی سونا ضروری ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف صرف زمین پر ہو سکتا ہے اور بیڈ یا چارپائی پر نہیں سو سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اعتکاف کی جگہ ہو، یعنی حدود کا خیال رکھے، جن حدود کو عورت نے اپنے لیے خاص کیا ہے ان حدود کے اندر وہ بیڈ بھی رکھ سکتی ہے اور جو ہے چارپائی بھی رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر سو سکتی ہے، لیکن یہ کہ حدود کا خیال کرے، حدود سے باہر نہ نکلے، جس جگہ کو اپنے لیے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے اس کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ اچھا، اعتکاف کی جگہ کے اندر رہتے ہوئے باہر والوں سے بات کر سکتی ہے، اور خصوصی طور پر عورتوں کے لیے تو اس کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر موبائل پہ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ یا ویسے ہی اندر رہ کر باہر والوں سے بات کرتی ہے یا گھر والوں کو کسی چیز کے لیے آواز دیتی ہے یا کسی قسم کی مثال کے طور پر کوئی بچی ہے وہ کھانا پکا رہی ہے اور یہ جو بڑی اماں ہے وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اعتکاف کی جگہ سے اس کو بتا رہی ہے کہ بھئی یہ چیز ڈالنا، یہ اس طرح کرنا، یہ اس طرح کرنا، تو ہدایات دے سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے بس۔ اعتکاف کی جگہ کے اندر رہتے ہوئے کپڑے بدل سکتی ہے، ہاں صرف کپڑے بدلنے کے لیے واش روم وغیرہ نہ جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں پیشاب وغیرہ کے لیے قضاء حاجت کے لیے گئی اور وہیں پر کپڑے بھی تبدیل کر دیے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی۔ اچھا، عورت کا نفلی اعتکاف، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کئی بہنیں اور خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا کہ جس عورت کے لیے گھر کا کام ضروری ہو وہ کیا کرے، وہ تو اعتکاف، تو اس کے لیے نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف میں جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اس کے لیے وہ تمام شرائط اور وہ پابندیاں نہیں ہیں جو سنت اعتکاف کے لیے ہے، لہذا عورت جو ہے وہ جب جب دن کے وقت ہو یا جس ٹائم بھی ہو، جب جب گھر کا کام ہو گھر کا کام کرے، اور جیسے ہی کچھ فراغت ملے تو جو اعتکاف کے لیے جگہ خاص کی تھی وہاں آئے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، تو اس کا اعتکاف شمار کیا جائے گا نفلی اعتکاف۔ رات کو سونا ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو سونے کے لیے وہی اسی جگہ میں آ جائے تو وہ اعتکاف کی جگہ میں سونا بھی ایک قسم کی عبادت سمجھا جائے گا اور ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، جن عورتوں کے لیے سنت اعتکاف مشکل ہو تو وہ یوں کرے کہ اپنے لیے گھر کے اندر ایک جگہ خاص کرے، جب جب موقع ملے، کچھ فراغت ملے تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تو اس خاص جگہ میں جائیں اور اعتکاف کی نیت سے جائے۔ ہاں، نیت یہ ہو کہ میری اعتکاف کی جگہ ہے اور جب بھی آئے تو اعتکاف کی نیت سے آئے، وہاں ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، نماز بھی پڑھنی ہے تو وہاں آئے،
ویسے بھی رمضان کے اندر عورتیں ذکر و اذکار کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہیں، تو یہ سارے کام اگر اس جگہ میں کرے تو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا، اور ذکر و اذکار وغیرہ کا عبادات کا ثواب تو ایسے بھی ملے گا۔ رات کو سونا ہے تو اس جگہ میں آ کر سوئے، تو ایسی صورت میں ڈبل ثواب ان کو ملے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف میں بہت سہولت ہوتی ہے ان عورتوں کے لیے جن کے گھر کے کام وغیرہ سے فرصت ان کو نہ ہو، تو یہ نفلی، کم از کم نفلی اعتکاف کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اچھا جی، آپ کے سوالات، آپ سوالات ہو تو چیٹ کے اندر لکھتے جائیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے تو پھر میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں۔ اچھا، نفلی اعتکاف کو تو وہی ہے حکم ہے جو مردوں کے نفلی اعتکاف کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ نفلی اعتکاف سے باہر نکل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی کام کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ نفلی اعتکاف کی وہ پابندیاں نہیں ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، کہ بلا ضرورت باہر نہ جائے، وضو پر وضو کے لیے باہر نہ جائے، نہیں، نفلی اعتکاف میں جیسا بھی ہو باہر جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے آ جائے، پھر کوئی کام پیش آیا واپس جا سکتی ہے، موبائل باہر رہ گیا اس کے لیے باہر جائے واپس آ سکتی ہے، کوئی اور کام ہو گیا اس کے لیے باہر جائے واپس آ جائے، بس زیادہ ٹائم اس اعتکاف کی جگہ میں گزارے۔ اچھا، حیض اور نفاس کی حالت میں اعتکاف، تو یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو شرائط بتائی تھی کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کرے کہ میں مکمل 10 دن اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہوں یا نہیں۔ اگر تو حیض آنے کا خطرہ ہو یا نفاس کا خطرہ ہو تو کوشش کرے کہ نہ بیٹھے، یا نفلی اعتکاف پہ بیٹھے، تاکہ ویسے ہی قضا لازم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض آیا یا نفاس آیا تو اعتکاف تو ٹوٹ گیا، فوراً اٹھ جائے اور بعد میں قضا کرے۔ اب کتنے دن کی قضا کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر دن کو ٹوٹا ہے تو صرف دن کی قضا ہے، اور اگر رات کو ٹوٹا ہے تو پھر رات اور دن مکمل 24 گھنٹے کی قضا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ جو عورت 20 رمضان المبارک میں دن کے وقت جو ہے غروب آفتاب یعنی افطاری سے پہلے پہلے پاک ہو گئی ہیں، وہ بھی اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، ٹائم کیا ہے سنت اعتکاف کا، 20 رمضان مبارک کے افطاری سے پہلے پہلے لے کر عید کے چاند جب نظر آئے گا تو اس وقت تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، عورت کے اعتکاف میں یہ ایک چھوٹی سہولت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، دیکھیے مرد کے لیے، مرد چونکہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے نا، تو مرد کے لیے بہت ساری چیزیں مسجد کی وجہ سے ممنوع ہوتی ہے، احترام مسجد کے لیے، لیکن عورت گھر میں ایک خاص جگہ میں اعتکاف کرتی ہے، اگرچہ سنت اعتکاف ہو، تو اس لیے عورت پر وہ پابندیاں لازم نہیں ہے جو مرد کے اوپر لازم ہے احترام مسجد کی وجہ سے۔ باقی جگہ سے نکلنے وغیرہ کے احکام تو ایک جیسے ہیں، لیکن جو باتیں احترام مسجد کی وجہ سے منع ہے مرد کے لیے، وہ عورتوں کے لیے منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے مسجد کے اندر کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ پہ کلاسز لینا منع تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا مکروہ ہے۔ مرد کے لیے مسجد کے اندر رہ کر کوئی چیز لانا اور وہاں فروخت کرنا یہ بھی منع ہے، گناہ ہے، لیکن یہ سارے کام عورت کر سکتی ہے۔ عورت اپنی جگہ پر رہ کر کپڑے کا کام کر سکتی ہے، کوئی چیز سینا ہے تو سی سکتی ہے، آن لائن پڑھا سکتی ہے، اور اسی طرح دنیاوی باتیں کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ بہتر نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے ایک قسم کی سہولت ہے بنسبت مردوں کے۔ اچھا جی، تو یہ ہے بنیادی طور پر احکامات تھے۔ ابھی میں ذرا آپ کے جو ہے سوالات دیکھتا ہوں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہے کسی بھی قسم کے، تو اگر کوئی آپ چیٹ میں لکھیں، میں چیٹ میں دیکھتا رہتا ہوں، ابھی میں دیکھتا ہوں، اور آپ کے سوالات جتنے بھی آئیں گے تو اچھا، انہوں نے پوچھا کہ کھانا ہاتھ دھونے، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھونے ہیں نا، تو یہ سنت ہے محض، اور اس کے لیے اگر باہر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ اعتکاف والی جگہ کے اندر ہی کوئی برتن وغیرہ رکھ کے اس کے اندر ہاتھ دھوئے، باہر نکلنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اعتکاف والی جگہ سے ایک پاؤں باہر نکالا باقی اندر ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے جس کو عام عرف اور معاشرے کے اندر باقاعدہ نکلنا سمجھا جاتا ہو۔ اگر ایک آدمی مکمل طور پر اندر ہے، ویسے ہی اندر سے جو ہے وہ تھوڑا سا پاؤں باہر کر دیا تو اس کو نکلنا شمار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یاد نہ ہو کہ لاسٹ ٹائم کس ٹائم پہ اعتکاف ٹوٹا تھا
تو इसी सूरत में एक दिन और एक रात मुकम्मल की क़ज़ा कर ले, एहतियात इसी में है। और क्या अगर दूसरे दिन एतिकाफ टूट गया तो क़ज़ा एतिकाफ फिर भी एक दिन? जी बिल्कुल, हर सूरत में एक दिन की क़ज़ा है, ठीक है? और अगर एतिकाफ के दौरान छोटे बच्चों को मिलना हो तो छोटे बच्चों को अंदर बुला ले एतिकाफ की जगह पर। अगर एतिकाफ की जगह से बाहर निकलेगी इसके लिए तो एतिकाफ टूट जाएगा। यानी एतिकाफ की जगह में औरत अपने साथ अंदर बच्चों को भी रख सकती है, इसमें कोई हरज नहीं, ठीक है? अगर घर में सिर्फ वही औरत है काम करने और दरवाजा खोलने के लिए कोई दूसरा नहीं है तो दरवाजा खोल सकती है, किचन जा सकती है? नहीं, इससे एतिकाफ सुन्नत एतिकाफ टूट जाएगा। ऐसी औरत के लिए मैंने बता दिया हल कि ऐसी औरत सिर्फ नफली एतिकाफ करे, जिसके लिए भाई बाहर निकलना जरूरी हो, जिसके लिए काम की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसी औरत पर नफली एतिकाफ करे। बाज़ उलमा मस्जिद के अलावा एतिकाफ की ममानियत बयान करते हैं, चाहे औरत हो। इब्न अब्बास का कौल भी पेश करते हैं। जी बिल्कुल, कुछ उलमा है जो औरत के एतिकाफ के कायल नहीं है, लेकिन इस पर वाज़ेह हदीस मौजूद है। और जो है मस्जिद शरी है, जहाँ मस्जिद शरी का होना लाजिम है, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है, औरत के लिए मस्जिद शरी कोई लाजिम नहीं है। इस पर तफसीली बहसें मौजूद है, उसको साइड पर रख दीजिए। मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये फुक़हा ने लिखा है कि अगर दिन को एतिकाफ टूटेगा तो सिर्फ मुकम्मल दिन की क़ज़ा लाज़िम है। अगर रात को टूटेगा तो असल में रात को एतिकाफ तोड़ेंगे ना, तो रात के साथ-साथ अगले दिन का एतिकाफ भी टूट जाएगा। मुकम्मल दिन और रात की एतिकाफ फिर लाज़िम है। लेकिन अगर दिन को तोड़ेगा तो गोया कि गुज़िश्ता रात का एतिकाफ तो हो गया ना, अब सिर्फ दिन का एतिकाफ टूटा है तो सिर्फ दिन की क़ज़ा करे। बहरहाल औरत जो है वो मस्जिद में एतिकाफ करे या घर में? जैसे मैंने आपको बता दिया कि औरत के लिए घर ही में एतिकाफ करे, मस्जिद में एतिकाफ करने से ये उलमा मना करते हैं कि मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, ममनू है, फितने का ज़माना है इसलिए। एतिकाफ टूट जाए तो बाद में इसकी क़ज़ा करे तो एतिकाफ का क्या सवाब मिलेगा? तो इस पर कोई वज़ाहत तो नहीं है, लेकिन आपके ज़िम्मे जो वाजिब एतिकाफ था, उससे आप बरी-ज़िम्मा हो जाएँगे। और अगर उज़्र की वजह से आपने एतिकाफ तोड़ा था, तो फिर अल्लाह ताला से उम्मीद करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए आप एतिकाफ पे बैठी थी, मुकम्मल एतिकाफ का सवाब अल्लाह ताला अता करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, खुन्सा के भी अहकामात अलग हैं। उमूमी तौर पर तो उलमा यही कहते हैं कि भई ये भी घर के अंदर ही एतिकाफ करे। यानी खुन्सा के अंदर फिर भी वही सूरतें हैं, अगर वो उसके अंदर अलामात औरत के ज़्यादा है तो उस पर औरत के अहकाम जारी होते हैं, अगर मर्द के अहकामात हैं तो मर्द के अलामात ज़्यादा है तो मर्द के अहकामात लागू होंगे। लेकिन बेहतर यही है कि घर के अंदर ही किसी हिस्से में एतिकाफ करे। मस्जिद में एतिकाफ करेगी तो यानी खुन्सा मुश्किल तो और भी ज़्यादा एक आजकल हमारा मुआशरा ऐसा बन चुका है कि एक तमाशा सा बनाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि घर के अंदर ही करें। मस्जिद हराम में भी एतिकाफ करना मकरूह देखिए, असल में मस्जिद के साथ इसका ताल्लुक नहीं है कि मकरूह तहरीमी होना, इसका ताल्लुक औरत का घर से बाहर निकलने के साथ है। तो अगर एक औरत वहीं पर है और रह रही है और या जो है उसके लिए इस किस्म के फितने वगैरह का अंदेशा नहीं है और खुसूसन मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम का सवाब भी तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर कोई मकरूह तहरीमी नहीं है। तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती तो नहीं करनी चाहिए। असल चीज़ जो है वो औरत का बाहर निकलना है और फितने का अंदेशा है, उसकी वजह से उलमा मना करते हैं। वरना तो अगर इत्मीनान है मुकम्मल तौर पे, तो फिर तो ऐसी कोई मतलब इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तरावी से मुतालिक सवाल पूछा है, तो ये ख़ैर हमारे एतिकाफ़ के सेशन से मुतालिक तो नहीं है कि भई 20 रकात ही पढ़नी है। जी बिल्कुल, अक्सर उलमा यही कहते हैं कि तरावी 20 ही रकात है। जो 12 रकात या 8 रकात हैं, वो तरावी नहीं है, वो हकीकत में नफ़ल है। तो नफ़ल तो आप 12 पढ़े या 22 पढ़े, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो अगर तरावी ही है, तो तरावी सिर्फ़ 20 है। औरत दरस एतिकाफ की जगह के अंदर से दे सकती है, अगर एतिकाफ की जगह से बाहर निकलेगी तो एतिकाफ टूट जाएगा, दरस के लिए अगर बाहर जाएगी। नफली एतिकाफ फिर करे। जी बिल्कुल, एतिकाफ के अंदर एतिकाफ की जगह के अंदर रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकती है। मैंने आपको अभी बता दिया कि भई बेहतर तो ये है कि छुट्टी ली जाए, लेकिन अगर एतिकाफ की जगह के अंदर है और अंदर से ही क्लासेस ले रही हैं, पढ़ा रही है या पढ़ रही है, तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं।
اور کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اندر سے کلاس لے رہا ہے تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا ہاں، لیکن مسجد کے آداب کے خلاف ہے نا. آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور مسجد کے اندر سے آپ کلاسز پڑھا رہے ہیں یا کلاسز لے رہے ہیں تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے. تو اس لیے مردوں کو اس سے یہ نہیں کرنا چاہیے. اعتکاف سے پہلے جس سے ناراض ہو اس کا اعتکاف پر کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کسی سے ناراض ہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا یہ جو ہے منع ہے. تو بہتر تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کو راضی کرے اور اس کے بعد ہی پھر اعتکاف میں بیٹھے. لیکن یہ کہ اعتکاف پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہے تو اس سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑتا. واجب غسل کرنے کے لیے کبھی کبھی وقت لگ جاتا ہے تو جو ضروری وقت ہو جو عمومی طور پر انسان لگاتا ہے اس سے تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ واجب غسل کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگانا شروع کرے ہاتھ پیر رگڑنا شروع کرے فضول ٹائم تو پھر اس میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بالکل ٹوٹ جائے گا. جی بالکل. اگر کسی عورت کو اعتکاف کے دوران دن کے وقت جو ہے وہ پیریڈ شروع ہو جائے ایام شروع ہو جائے تو بالکل صرف دن کی قضا ہوگی. رات کی ضروری نہیں ہے. رات اور دن دونوں کی قضا صرف اس صورت میں ہے کہ جب اعتکاف ٹوٹا ہو رات کے کسی ٹائم. اعتکاف کے دوران اپنے بچوں سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر نکل کر ملاقات کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اندر رہ کر ہی ملاقات کریں. بچوں کو اندر بلائے اندر سے ملاقات کرے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. بس باہر نہ نکلے. اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلے. اعتکاف کے دوران صحبت وغیرہ کرنا ممنوع ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جماع نہ کرے. مردوں کے لیے تو ویسے بھی حرام ہے. عورت بھی اگر اعتکاف کی جگہ کے اندر رہ کر ایسا کوئی معاملہ کرتی ہے تو اس کا اعتکاف بھی علماء نے لکھا ہے. اکثر علماء نے یہی لکھا ہے کہ جماع کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور کوئی سوال ہو تو چلے. عارضی مسجد میں مردوں کے لیے اعتکاف تو منع ہے نا. مرد کے لیے مسجدی شرع ضروری ہے. ٹھیک ہے. کل کے سیشن میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مرد کے لیے مسجدی شرع ہونا ضروری ہے. اگر عارضی مصلی اور مسجد ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مارکیٹ کے اندر ویسے ایک جگہ کو خاص کر لیا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں مسجد نہیں ہوتی ویسے ہی مصلی ہوتا ہے عارضی طور پر. وہاں مرد اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا. اچھا ویکسینیشن کی رجسٹریشن کی ہو کسی نے دوران اعتکاف اس کو کال آ جائے تو دیکھیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ بھی ایک عذر ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب یہ عذر ہے تو عذر کے لیے جائے اور عذر کے لیے جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور پھر بعد میں قضا لازم ہوگی. لیکن یہ چونکہ عذر ہے تو عذر کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اچھا یہ انہوں نے کسی سے سوال پوچھا ہے کہ چاشت اور اشراق کا وقت کیا ہے. اس کا تو اعتکاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اشراق کا وقت جو ہے نا وہ ذرا لمبا ہوتا ہے کہ اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر جب سورج سر کے اوپر آتا ہے نا مکرو وقت سر کے بالکل اوپر ہو جاتا ہے دوپہر کو اس وقت تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو اشراق کا وقت کہا جاتا ہے. نہیں سورج اشراق کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سمجھ لیجئے مکرو وقت یعنی جب سورج نکل جائے اور مکرو وقت نکل جائے. سورج جب نکلتا ہے تو پہلے 10-12 منٹ جو ہے وہ مکرو وقت ہوتا ہے نا. اس کے بعد سے پھر اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے.
لیکن فوراً شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کا وقت دیر سے شروع ہوتا ہے، وہ سورج کے نکلنے کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد شروع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اشراق کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے سورج کے نکلتے ہوئے 10-12 منٹ بعد، اور جہاں تک چاشت کا وقت ہے تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد شروع ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر احتیاطی طور پر پورے کمرے کی نیت کر لی جائے، میں نے آپ کو عرض کر دیا، اگر کمرہ بڑا ہے تو پورے کمرے کی نیت نہیں کر سکتے آپ۔ کمرہ چھوٹا ہے، ہاں، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا 10x10 یا اس سے کم ہے، تو ٹھیک ہے، پھر کر سکتے ہیں مکمل کمرے کی نیت۔ لیکن اگر کمرہ بڑا ہے اور عام معاشرے میں یا آپ ایسے علاقے میں ہیں جس علاقے میں اس کمرے کو بڑا کمرہ سمجھا جاتا ہو، تو وہاں پر آپ پورے کمرے کو اعتکاف کی جگہ نہیں بنا سکتے، اس سے کم بنائیے۔ اچھا، یہ انہوں نے ابھی جو ہے نا، آپ کے اعتکاف کے سوالات ختم ہو رہے ہیں اور یہ موضوع سے ہٹ کر سوالات آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دیکھیے موضوع سے ہٹ کر سوال کیا ہے کہ نابالغ اولاد کا صدقہ فطر کس ملک کے حساب سے دیا جائے؟ جس ملک میں انسان رہتا ہو تو اپنا صدقہ فطر بھی اسی جگہ کے حساب سے ادا کرے گا، اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی اسی جگہ کے حساب سے ادا کرے گا، اگرچہ نابالغ بچے کسی اور جگہ پر ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی نابالغ اولاد پاکستان میں ہے، تو وہ آدمی اپنا صدقہ فطر بھی امریکہ کے حساب سے ادا کرے گا، اور اپنے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی امریکہ کے حساب سے ادا کرے گا۔ ہاں، بالغ اولاد ہے، بیوی ہے، ان کا صدقہ فطر انسان کے اوپر لازم نہیں ہوتا، تو وہ پاکستان کے حساب سے ادا کرے اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، چلے، میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے۔ اب موضوع سے ہٹ کر سوالات آ رہے ہیں، وہ آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کا سیشن یہاں تک جو ہے الحمدللہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ریکارڈنگ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دی جائے گی، اور یہ سلائیڈز بھی انشاءاللہ میں مہیا کر دوں گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔